اللہم فی الرفیق الاعلی، آسمان کی طرف یوں کر کے ہاتھ کیے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، میرے نبی کے ہاتھوں کو زمین پہ گرنے نہ دیا، میرے نبی کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا دیا، میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں بند ہو گئی، نبی کا چہرہ قبلے کی طرف پھر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اللہم انی، کہنے لگی جب میں نے دیکھا سانس بالکل نہیں ہے، آنکھیں مبارک بند ہے، میں نے یوں کر کے حسن کو ہاتھوں میں لیا، میں نے چرپائی کے سرانے پہ رکھا، اللہ اکبر، حجرے کے دروازے کے پاس گئی، پردہ ہٹا کے کہا، میں نے کہا بلال آج نبی کی امت یتیم ہو گئی، بلال آج امت اجڑ گئی، ہم اجڑ گئے، عائشہ بیوہ ہو گئی، ام سلمہ بیوہ ہو گئی، سودا بیوہ ہو گئی، ام حبیبہ بیوہ ہو گئی، فاطمہ میرے گلے سے لگ کے رونے لگی اور کہنے لگی اماں آج تیری بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے۔ آپ حضرات سے عرض کر کے جا رہا ہوں، خدا را اپنے پیچھے کچھ ایسے کارنامے کر کے جاؤ، اپنے پیچھے کوئی ایسی اچھی عادتیں چھوڑ کے جاؤ، تمہاری بیوی تمہارے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے نہ تھکے، نفلی روزے رکھ رکھ کے نہ تھکے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کی افطاری اور سحری میں تمہارے لیے خیرات کر کر کے نہ تھکے، اپنے پیچھے زندگی کی ایسی عادتیں چھوڑ کے جاؤ، اللہ اکبر، مارا تو جانوروں کو جاتا ہے، اپنے بچوں کی ماں کو نہیں مارا جاتا، اپنی بیوی کو نہیں مارا جاتا، اور جانوروں پہ ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے، جانور جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، انسان تو جانور نہیں بنا کرتا، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے، خدا را ایک پہیے کو سیدھا کرنے کے لیے لاٹھی کا استعمال نہ کرو، بلکہ زبان کے بولوں کا استعمال کرو، جب میاں بیوی کی گاڑی صحیح رستے پہ چلنے لگ جائے گی، اولاد والی سویری زندگی، اولاد والی سواری زندگی کے ہر امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے گی۔ میاں بیوی اپنے مزاج کو برابر کریں، اپنے مزاج کے اندر آنگی پیدا کریں، اپنی اچھی سوچ برقرار رکھیں، اچھی خواہش ان کی یکساں ہو اور ان کے ارادے دیکھو، پھر میں دیکھتا ہوں اولاد کے اندر بگاڑ کیسے آتا ہے۔ جب میاں بیوی گھر کے اندر روزانہ تماشا کریں گے، روزانہ لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے، تو پھر بچے نیک کہاں سے بنے؟ اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار کیجئے، اللہ پاک نے جو تمہیں قرآن کے ایمان کے صدقے جو تمہیں ایک عورت بیوی کے روپ میں عطا فرمائی ہے، وہ تمہاری بیوی کی ہے، تمہارے بچوں کی ماں کی ہے، اللہ کے واسطے ان سے تعلقات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنائیے، قرآن کی تلاوت عام ہو، صوم و صلاۃ کی پابندی ہو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خدا را رمضان المبارک کا استقبال کیجئے، اپنے چہروں پہ سنت رسول سجا کے، میرے بھائیوں جو داڑھی کٹاتے ہو، میں ان سے کوئی شکوہ نہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، صبح پھر داڑھی کٹاؤ، میرے کہنے پہ جب کیمیکل سفید رنگ کا یہاں لگا لو اور اس پہ اور ریزر کے اندر بلیڈ ڈال لو اور شیشے کے آگے یہاں اس طرح رکھ کر میرے کہنے پر ایک مرتبہ سوچ لینا کہ یہ مسکرا میری داڑھی پہ چل رہا ہے یا حضور کے سینے پہ چل رہا ہے، یہ مسکرا میرے پہ چل رہا ہے یا نبی کی فاطمہ پہ چل رہا ہے، یہ ریزر میری یہاں چل رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کے سینے پہ چل رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب تیرے یہاں ریزر چلتا ہے تو صدیق نبی کے گلے سے لپٹ کے رونے لگ جاتا ہے، عمر رونے لگ جاتا ہے، روزہ انور سے رونے کی آواز آتی ہے، اور ظالموں ہم نے تو نبی کا تھوک زمین پہ گرنے نہ دیا، نبی کے کٹے ہوئے بالوں کو زمین پہ گرنے نہ دیا، حضور کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیا، تمہیں کیا ہو گیا سینہ والی کے جوانوں، تم حضور کی سنت کو پیروں میں برباد کر رہے ہو، کیا قیامت کے دن تم نے حضور کا سامنا نہیں کرنا، کیا عمرہ کے لیے حج کے لیے آؤ گے مدینہ پاک میں حضور کے روزہ انور پہ آ کے کیا منہ دکھاؤ گے، جب تم کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرشتے استقبال کروائیں گے، یہ وہی تیرا امتی ہے جو ابھی ابھی مکے کے اندر عمرہ کر کے تیری سنت پہ اس طرح چلا کے آیا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ حضور سلام کا جواب دیں گے یا منہ موڑیں گے؟ خدا کے واسطے چہروں پہ حضور کی سنت سجاؤ، رمضان المبارک کا استقبال کرو، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بوڑھوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے دربار میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا، اور اعتکاف دنیا کے مزے لینے کے لیے نہیں، افطاری کے لیے آرڈر دینے کے لیے نہیں، شہری کے لیے
کیا وہ کھاتے تو روزانہ ہی ہو اللہ کے مہمان اس طرح بلکہ جیسے کوئی مسافر بیٹھا کرتا ہے مسافر ہو تو جیسی روکی سوکھی بھی کھا لیتا ہے مسافر ہو جیسا بھی نہیں پہن لیتا ہے اللہ کے مہمان بننا اللہ سے اپنی آرزوؤں کو اپنی تمناؤں کو منوا لینا راتوں کو اٹھ کے رو لینا خلوت کے اندر بیٹھ جانا اللہ میں 10 دن کے لیے تیرا مہمان بن کے آیا ہوں میزبان کا حق ہوتا ہے کہ مہمان کو ہر لحاظ سے راضی کرے الہی میں گناہ لے کے آیا ہوں میں مصیبتیں لے کے آیا ہوں میں پریشانیاں لے کے آیا ہوں میں اولاد کے دکھ لے کے آیا ہوں میں بچیوں کے نصیبیں لے کے آیا ہوں میں اولاد کی بد نصیبی لے کے آیا ہوں میری بچیاں جوان ہے رشتہ کوئی نہیں آیا میرے گھر غربت اتنی ہے میرے پاس مکان کوئی نہیں الہ العالمین کرایہ دینے کو پیسے کوئی نہیں الہ العالمین بجلی کا بل سر میں چڑھا ہوا ہے ادائیگی کے لیے پیسہ کوئی نہیں اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں بچے بچیاں میری جوان ہے الہی ان کے بدنوں کو جگا دے الہی گھر میں میری بیماری ہے علاج کے لیے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں اللہ مجھے میرے گھر والوں کو شفا دے دے اللہ میں اولاد ہوں اپنے خزانوں سے اولاد دے دے میری اولاد بیمار ہے اپنے خزانوں سے صحیح کر دے یہ 10 دن میں اللہ کو رو رو کے راضی کر لو اگر وہ راضی ہو گیا تو زمین آسمان کی ساری مخلوق راضی ہو جائے گی اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللہ جو کہا سنا قبول فرما لے میرے علم کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اپنے علم سے علم دے دے اپنے علم سے علم عطا فرما دنیا آخرت کی خیر عطا فرما دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما ہمیشہ کا سکھ عطا فرما دکھ تکلیفوں سے حفاظت فرما اللہ یہ حاجی کریم صاحب کی طرف سے اور عمران کی طرف سے دوپہر میں یا اللہ قاری سرور صاحب کی طرف سے صبح میں یہ جو پروگرامات ہوئے ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ اس قابل کہاں تھے کہ سارا دن تیری تعریف کرتے اور سارا دن تیری تعریف سنتے یہ تو پتہ نہیں پڑے اللہ تو نے اپنی کون سی مہربانی فرمائی ہے کون سا اللہ تو اپنے تُنے کرم فرمایا ہے ماں باپ کی مدد کس کی دعا اللہ نہیں ہے جس کی فضل سے جس کی برکتوں سے اللہ تو نے اپنا فضل فرمایا ہے اللہ ایسے کاموں میں لگ رہنے کی توفیق عطا فرما دے ان پروگراموں کو قبول فرما لے حاجی صاحب کی والدہ صاحب کی مغفرت فرما دے والد صاحب کی اللہ ہمارے مغفرت فرما دے درجات بلند فرما دے اللہ جس کے سارے ثواب کے لیے پروگرام کیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے حضور پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور بوڑھے بچے رخصت ہوئے تمام کی مغفرت فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے بیماروں کو صحت عطا فرما دے اللہ بڑوں کا سایہ سروں پہ سلامت فرما ہمارے چھوٹوں کا مستقبل اچھا فرما دے ڈاکٹر محمد منیر صدیقی صاحب راجت پور میں بیمار ہیں اللہ صحت کلی عطا فرما دے اللہ کس کس کے بچے جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما دے ہمارے بھائی بشارت صاحب کا بچہ بیمار ہے اللہ اسے صحت دے دے اللہ اسے صحت دے دے اللہ اسے صحت دے دے اللہ اس جوان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے پیر جی صاحب کی مبارک زندگی میں اللہ پاک کی اس کی برکت عطا فرما دے قاری جمیل صاحب اللہ معذوری کی حالت میں ہر جگہ کے بیٹھ جاتا ہے الہ العالمین خالی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے پروردگار عالم دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے اللہ انہیں جو جس چیز کی ضرورت ہے عطا فرما دے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ عطا فرما دے یا اللہ زندگی کا سہارا انہیں نصیب فرما دے مولا اس مسجد کو آباد فرما دے اللہ آبادکاروں کو آباد فرما دے حاجی صاحب کے گھر میں برکت عطا فرما دے ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرما دے یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں اللہ خلوص سے دل سے محبت کرتے ہیں الہ العالمین نہ یہ مجھے خطیب سمجھتے ہیں نہ میں عوام سمجھتا ہوں اللہ ہم سارے بھائی ہیں مہینے 15 دن بعد تیرے قرآن کی برکت سے تیرے نبی کی سیرت کی برکت سے ملاقات ہو جاتی ہے
اللہ اس ملاقات کو قبول فرما کر یا اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے، یا اللہ حضور کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرما دے، یا اللہ سکھی سکھی جیے اور سکھی سکھی مرے، یا اللہ ہنستے ہنستے جیے اور ہنستے ہنستے مرے، اور قبر سے ہنستے ہنستے اٹھے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، جب اٹھے الہ العالمین تیری توحید کے ترانے جاری ہو، تیرے دربار میں آئے تو ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، ہم تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ اللہ اس روئے زمین پر اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ عید آ رہی ہے، اللہ اس عید کی خوشیوں میں سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس عید کی خوشیوں میں سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں بیمار سے عطا فرما دے، جو عارض میں عطا فرما دے، اولاد نہ فرمانے فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔